حق کو حق رہنے دیا کرو اور باطل کو باطل رہنے دیا کرو۔ اور اس میں اس امر کا بھی اشارہ ہے کہ اگر تم سے حق بات پوچھی جائے تو وہ بھی گڑ مڑ کر کے نہ بتایا کرو کہ نہ کسی کو یہ پلے پڑے نہ یہ پلے پڑے، دونوں گھر راضی ہو جائے۔ یہ بھی ہماری عادات میں سے ہے کہ ایسی بات کر دینا کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، اور یہ سوچنا چلو بھائی ہم کیوں کسی کو ناراض کریں، یہ ہماری وضع کردہ سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو رد فرمایا، بھئی ہم ایسی بات کیوں کریں جس سے کوئی ناراض ہو جائے، نہیں۔ تو یہ اس طرح کا مطلب ہے تاکہ جو باطل کا تقاضا کر رہا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے، اور جو حق کی توقع رکھتا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے۔ اس طرح لگی لپٹی بات کریں کہ حق والے بھی راضی ہوں اور باطل والے بھی راضی ہوں۔ یہ یہودیوں کی نفسیات تھی جس کو اللہ پاک نے رد کر کے تلقین کی، ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہیں، جب بات کرو کھلی کھلی کیا کرو تاکہ حق حق لگے اور باطل باطل لگے، ان میں واضح امتیاز ہو جائے۔ ساتواں حکم دیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ دو الگ پہلے تھا حق اور باطل کو ملا دینا، گڑبڑ کر دینا، اور اب فرمایا کہ حق کو جان بوجھ کر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور جانتے ہو کہ حق یہ ہے، مگر تم حق کو چھپا رہے ہو، اس پر پردہ ڈال رہے ہو، صرف اس لیے کہ اگر حق کا اظہار کیا تو شاید میرے کسی مفاد کو نقصان پہنچ جائے، میرا کوئی دنیاوی بنتا ہوا کام بگڑ جائے، یا جس سے مجھے کوئی مفاد اور منفعت ہے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں اور ایسے معاملات زندگی بسر کرتے ہیں جن میں واضح طور پر حق چھپا چھپا کے چلتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اشارہ ہے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ خطاب ضمیر کو ہے کہ لوگوں اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھو، اپنے من میں جھانک کر دیکھو، تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہی حق تھا، تمہارا شعور جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہ حق تھا، تمہاری عقل، تمہارا دل جانتا ہے جسے چھپا رہے ہو یہ حق تھا۔ فرمایا نہیں، خبردار حق کو چھپایا نہ کرو۔ پھر 8واں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کیا کرو۔ پھر 9واں حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ 10واں حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، یعنی نماز باجماعت کے نظام کو بپا کیا کرو۔ پھر 11واں حکم دیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ پھر فرمایا 11ویں حکم میں کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ یہ عام مسلمان کو بھی خطاب ہے، مگر بطور خاص ان لوگوں کو خطاب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور قرآن کے درس دیتے ہیں اور قرآن کی آیات و احکام سے واقف ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور جو مذہب اور دین اور اسلام کے حوالے سے جن کی ایک پہچان ہے، ان کے لیے بطور خاص خطاب ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے اے واعظ کرنے والوں، اے نیکی کی تلقین کرنے والوں، درس دینے والوں، دنیا کو نیکی کی دعوت دینے والوں، کیا بات ہے جب نیکی کا معاملہ آتا ہے تو وہ صرف دعوت کے لیے ہے، تمہارے اپنے عمل کے لیے نہیں؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مگر اپنی زندگی میں نیکی داخل کرنے کے وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دیکھو تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اور پھر بھی یہ تضاد ہے قول و عمل میں اور واعظ و عمل میں، یہ تضاد۔ تو گویا اللہ پاک نے اس بات کے امکان کو رد کر دیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور پھر ان کے قول اور عمل میں اور ان کی نصیحت اور اپنی زندگی میں تضاد پایا جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد 12واں حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کا حکم دیا اور نماز کا، اور جو حکم ہے اس میں جو راز کی بات ہے وہ صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بیان کیا۔ صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا
ذریعہ اور وسیلہ اور اللہ کی مدد کا واسطہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے جو خاص خاص اوقات پر آتی ہے، اور صبر کیا ہے؟ صرف مصیبت میں صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر ایک ایسی جامع زندگی ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس چاہے اور آپ اس کو روک لیں، رک جائیں، یہ صبر ہے۔ نفس چاہے کہ یوں کر لوں، جی چاہے کہ یوں کر لوں، طبیعت چاہے کہ یوں کر لوں، اولاد چاہے کہ یوں کر لیا جائے، بیوی بچے چاہیں کہ یوں کر لیا جائے اور ہو وہ ناجائز، برادری چاہے کہ یوں کر لیا جائے، معاشرہ چاہے کہ یوں کر لیا جائے، طبیعت تقاضا کرے کہ اس میں عزت ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، ایسا کر لیا جائے، مگر انسان دیکھے کہ اس میں میرا اللہ ناراض ہوگا، لہٰذا ان ساری خواہشوں کو روک لینا اور ان ساری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا اور پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے امر کی روک کے مطابق چلانا، یہ دراصل صبر ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میری عبادت بھی کرو اور زندگی کو نمونہ صبر بنا لو، تو فرمایا پھر اللہ سے مدد مانگو، یعنی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ان بندوں پر میری مدد کیوں نہ اترے گی کہ جن کے خاص لمحے میری نماز سے معمور ہیں اور جن کی پوری زندگی میرے امر کے تابع ہو کر صبر کی آئینہ دار بن گئی ہے۔ نماز اور صبر کی جن کی زندگی آئینہ دار بن گئی ہے ان پر میری مدد ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو ایک تو صبر کیا کرو کہ صبر کے ذریعے سے مدد اللہ کی مانگنی ہے، اور نماز پڑھا کرو۔ تو جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو نفل پڑھا کرو۔ نصیحت یہ، جب کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو نفل پڑھا کرو، وہ نفلی عبادت، وہ نماز، اور اس کے ساتھ صبر، ہائے ہائے نہیں، شکوہ گناہ نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہیں ہونا، صبر کرنا ہے اور نماز پر زور دینا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اللہ پاک کی مدد آسانی سے نصیب ہوتی۔ نماز اور صبر یہ میری مدد کا ذریعہ ہیں، اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا نماز کا، صبر کی حالت میں نماز پڑھنے کا، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بڑی گراں اور بھاری بات کہ انسان اپنے آپ کو صابر بھی بنائے اور حالت صبر میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ عبادت والا جوڑ لے، سجدہ و عبادت کا تعلق جوڑے اور صبر پر قائم رہے۔ فرمایا اس طرح نماز پڑھنا ہے بڑی گراں اور بھاری بات، مگر الا علی الخاشعین، جو لوگ اللہ کے حضور عاجز بن جاتے ہیں ان پر بھاری نہیں رہتی، ان کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ خشوع جن کے دلوں میں آ جاتا ہے، یعنی جن کے دل محبت الہی سے خستہ ہو جاتے ہیں اور خشیت الہی سے شکستہ ہو جاتے ہیں، ان محبت کی خستگی اور خشیت کی شکستگی جن دلوں کو نصیب ہو جاتی ہے، ان کے لیے نماز تکلیف کی حالت میں ادا کرنا گراں اور مشکل نہیں رہتی، بلکہ وہ نماز اتنی لذت دیتی ہے، وہ راحت دیتی ہے، وہ کیف و سرور دیتی ہے، وہ فرحت و انبساط دیتی ہے کہ خالی نماز کے 2 سجدے ادا ہونے سے تکلیف ہی بھول جاتی ہے، مصیبت